كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. محترم ناظرین، توبہ و استغفار کے متعلق آج جس نکتے کو لے کر حاضر ہوں وہ نکتہ یہ کہ ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں آپ لوگوں کے سامنے توبہ و استغفار کے متعلق قرآن اور حدیث میں جو چیزیں مروی ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی. تو آج جو بیان کرنا ہے یا جس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کرنا ہے وہ یہ کہ علماء کرام نے اپنے اپنے اقوال میں توبہ و استغفار کے متعلق کیا کچھ کہا ہے. اس کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہر ممکن بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمیں بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی، جب بھی ان سے بشری تقاضے کے متعلق کچھ گناہ ہو جاتا تھا تو فوراً اللہ رب العالمین سے جڑ جاتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیتے تھے تاکہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اس سلسلے میں ہمیں بہت سارے واقعات کتب حدیث میں، کتب تاریخ میں، کتب سیر میں ہمیں ملتے ہیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا والا واقعہ، یعنی غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 صحابہ کرام کا واقعہ جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، کہ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. انہیں اس قدر پریشانی آ گئی کہ کوئی انہیں سلام نہیں، کلام نہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود، اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. پھر اللہ نے کہا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا تاکہ وہ لوگ توبہ کریں. تو توبہ کی اہمیت و فضیلت صحابہ کرام میں بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اجلسوا الی التوابین، کہ تم توبہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اپنا معاملہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ رکھا کرو. فإنہم ارق افئدۃ، کیونکہ یہ لوگ دلوں کے اعتبار سے بڑے ہی نرم ہوا کرتے ہیں. یہ لوگ دلوں کے اعتبار سے بڑے نرم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک آدمی، ہم جانتے ہیں کہ جو آدمی جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا دین اسی کے مطابق ہوتے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس آدمی کو یہ چاہے کہ اس کا دین معلوم ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ خَلِيلِهِ، تو چاہیے کہ اس کے دوست کو دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دوست جیسا ہوگا اسی کے مطابق وہ عمل کرنا چاہے گا، اس کا دین بھی اسی کے مطابق ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوگی کہ جو انسان توبہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو گویا وہ بھی توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے. اسی طرح مجاہد رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ بیان کرتے ہیں من لم یتب اذا امسا و اذا اصبح، جب صبح ہو جب شام ہو کوئی انسان اگر توبہ نہیں کرتا ہے، اپنی زندگی میں توبہ کو لازم نہیں پکڑتا ہے، یعنی صبح و شام میں جس انسان کے یہاں توبہ کا کوئی معاملہ نہ ہو،
فَهُوَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ایسا شخص ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ اور اسی بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو بھی انسان توبہ نہ کر لے یقیناً وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو گویا انسان کے لیے ضروری ہے کہ صبح و شام میں توبہ و استغفار کو لازم پکڑے۔ اس کے لیے مشہور معروف دعا آپ جانتے ہوں گے کہ صبح و شام کے جو اذکار مسنونہ ہیں ان اذکار میں استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی یہ دعا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اس کا ورد کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ حتی الامکان ہم بھی صبح و شام کے اذکار میں اس چیز کا اہتمام کریں۔ اسی طرح قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم، کہ قرآن کے اندر تمہارے دلی امراض اور ان کی شفا یابی کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن تمہیں رہنمائی کرتا ہے بیماریوں کی طرف بھی، ان بیماریوں کے علاج کی طرف بھی۔ وَأَمَّا الذُّنُوبُ وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ فَالذُّنُوبُ وَأَمَّا دَاؤُكُمْ فَالذُّنُوبُ، رہا مسئلہ تمہاری بیماریاں تو تمہارے گناہ ہیں، وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ فَالْإِسْتِغْفَارُ، اور رہا اس بیماری سے دوا کا علاج تو استغفار ہے۔ تو گویا قتادہ رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں باطنی امراض یعنی گناہ اور اس کا علاج یعنی توبہ و استغفار بتلایا ہے۔ تو گویا ایک انسان جب توبہ و استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو تمام باطنی امراض سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ تندرست رہتا ہے باطنی طور پر، یعنی کبھی وہ عبادات کے معاملے میں سست نظر نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں القلب یمرض کما یمرض الجسم، کہ دل بھی بیمار ہوتا ہے جیسا جسم بیمار ہوتا ہے، وشفاؤہ بالتوبہ، لیکن بیمار دل کو اگر کوئی شفا دینے والی چیز ہے تو توبہ و استغفار ہے۔ تو گویا امام ابن قیم رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں البکاء علی الخطیئہ، گناہ ہونے کے بعد گناہ پر رونا، شرمندگی لانا، اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کرنا، یحط الذنوب، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کما یحط الریح الورق الیابس، جیسا کہ ہوا اب سوکھے پتے کو گرا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو گویا جو انسان توبہ و استغفار کو لازم پکڑتا ہے ایسے انسان کی زندگی سے گناہ ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہوا درخت میں لگے سوکھے پتوں کو گرا کر کے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء کرام نے اتنی بات کہی ہے کہ جو انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ کا اعتراف کرتا ہے، الاعتراف بالخطیئۃ اول خطوۃ علی طریق التوبہ، گناہوں کا اعتراف کرنا یہ پہلا خطوہ ہے، یہ پہلا راستہ ہے، یہ پہلی رہنمائی ہے کہ انسان توبہ کو جا کر پہنچ جاتا ہے، توبہ کر بیٹھتا ہے۔ یعنی گویا اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ کا اعتراف نہیں کرتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کرام نے اتنی بات کہی الاعتراف بالخطیئۃ نصف التوبہ، کہ گناہ کا اعتراف کرنا یہ نصف توبہ ہے، یعنی آدھی توبہ اسی میں ہے کہ کوئی آدمی گناہ کا اعتراف کر لے، غلطی کے بعد اس غلطی کو مانے، یہ ایک آدھی توبہ ہے۔ لہذا ایک چند اقوال تھے، اس کے علاوہ بہت سارے اقوال کتب میں ہمیں ملتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اسی چیز پر میں اکتفا کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت کو جانتے ہوئے اس کو ہمیشہ، اس کا ورد ہمیشہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں ان تمام فوائد کو حاصل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.